بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بہجیہ کیمپس۔ یہ ہے آپ کی اسلام میتھ کی کتاب چھٹی جماعت کے لیے۔ اس کا کھولنا ہے آپ نے صفحہ نمبر 47۔ اس سے ہمارا جو سبق ہے وہ ہے صداقت۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ صداقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سچائی یا راست بازی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے۔ انسان اپنے قول و فعل اور نیت میں سچا ہو۔ قول و فعل کا مطلب ہے کہنے اور کرنے میں۔ یہ اخلاقی خوبیوں میں سب سے اہم اور بنیادی خوبی ہے۔ صداقت کی اہمیت۔ اسلام سچائی کا دین ہے۔ سچائی اللہ کی صفت ہے۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کی نجات بھی سچا بننے اور سچائی اختیار کرنے میں ہے۔ تمام اخلاقی کردار میں سچائی کو اولویت حاصل ہے، کیونکہ سچ بولنے سے دوسروں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے آدمی معتبر ہو جاتا ہے۔ معتبر کا مطلب ہوتا ہے عزت دار۔ سچ بولنے سے ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ سچ بولنے سے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی دراصل متقی لوگ ہیں۔ سچ بولنا اور سچ کی تصدیق کرنا پرہیزگاروں کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے اندر تمام خوبیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ صداقت کی اہمیت کا اندازہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 بری عادتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں بدکار ہوں، دوسرا یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، تیسری بری عادت یہ کہ میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھی یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میں ان میں سے ایک برائی چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیا۔ عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ۔ رات کو اسے شراب، بدکاری اور چوری کا بار بار خیال آیا، لیکن یہ سوچ کر ان برے کاموں سے رک گیا کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ اگر سچ بولوں گا تو شراب اور بدکاری کی سزا دی جائے گی، اور اگر انکار کیا تو جھوٹ بولنا ہوگا جو عہد کے خلاف ہوگا۔ اس طرح صبح ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے میری ساری برائیاں مجھ سے چھوٹ گئیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ صداقت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صداقت کا عملی نمونہ بن کر گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل میں اتنے سچے تھے کہ اعلان نبوت سے قبل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل نے ایک بار کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن تیری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لیے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو تمام لوگوں نے ایک زبان یہ جواب دیا تھا، کیوں نہیں، ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ اسی طرح جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا، تو ابو سفیان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت بھی صداقت کے اصولوں پر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتے اور فرماتے کہ زبان برائیوں کی جڑ ہے، جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے۔ صداقت کی اقسام۔ صداقت کی 3 بڑی اقسام ہیں: زبان کی صداقت، دل کی صداقت اور عمل کی صداقت۔ دن میں ساری سچائیاں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، زبان کی صداقت۔ یہ سچائی کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی زبان سے جو بات کہی جائے وہ صداقت کے خلاف نہ ہو۔ وعدہ پورا کرنا اور قول و قرار نبھانا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ایمان کی بڑی نشانی ہے۔ جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے۔ نفاق کا مطلب ہے دوگلا پن، یعنی کہ ظاہر میں کچھ اور ہونا اور باطن میں کچھ اور ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق سے مراد وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ ہو۔ یہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، صداقت، دل کی صداقت۔ دل کی صداقت سے مراد دل کی سچائی ہے، یعنی جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مسلمان نہ صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے بلکہ سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ صرف اللہ ہی حقیقی معبود ہے
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مدینے میں منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبانی اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ نمبر 3، عمل کی صداقت۔ عمل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ اعمال اقوال کے مطابق ہوں، یعنی انسان جو زبان سے کہے اس پر عمل کرے۔ جو نیک عمل ہو وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ مثلا نماز کی ادائیگی کا مقصد دکھاوا نہ ہو، خلوص دل سے نماز ادا کی جائے۔ اسی طرح روزہ، حج، جہاد اور سخاوت کا مقصد نمائش نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حقیقت کا بیان یوں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اور فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مختصراً یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان زبان، دل اور عمل کی صداقت میں کامل ہو تو وہی اصل راست باز اور صادق ہے۔ مشق: سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، صداقت کے معنی ڈیش کے ہیں؟ جواب ہے سچائی یا راست بازی کے۔ نمبر 2، قرآن مجید سابقہ کتابوں کی ڈیش کرتا ہے؟ جواب ہے تصدیق۔ نمبر 3، مومن کا ڈیش سے کوئی تعلق نہیں؟ جواب ہے جھوٹ۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی ڈیش کا عملی نمونہ بن کر گزاری؟ جواب ہے صداقت۔ نمبر 5، زبان ڈیش کی جڑ ہے، جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے؟ جواب ہے برائیوں۔ نمبر 6، ہرقل کے دربار میں ڈیش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی؟ جواب ہے ابو سفیان۔ سوال نمبر 2، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ نمبر 1، ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دوست تھا، غلط پہ نشان لگائیں۔ نمبر 2، جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے، درست پہ نشان لگائیں۔ نمبر 3، عمل کی صداقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال اقوال کے مطابق نہ ہوں، غلط پہ نشان لگائیں۔ نمبر 4، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے میں کوئی ممانعت نہیں، غلط ہے، غلط پہ نشان لگائیں۔ نمبر 5، سچ بولنا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، درست پہ نشان لگائیں۔ نمبر 6، صداقت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل اور نیت میں سچا ہو، درست پر نشان لگائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔